جب تک کہ انسان اپنے دل سے یہ مطمئن نہیں ہوگا کہ میرے پاس جو بھی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، میری جو بھی حالت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وقت تک انسان کبھی بھی اس بیماری سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ رکھتے ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، ان کو تو کبھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میری اپنی عقل کی وجہ سے ہے، یا میری اپنی ہوشیاری کی وجہ سے ہے، یا میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ جس انسان کے پاس بھی جو بھی ہے، مال ہے، دولت ہے، علم ہے، خوبصورتی ہے، صحت ہے، طاقت ہے، جس کیفیت کے اندر بھی انسان ہے، یہ گویا کہ اس پہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اور اگر انسان کسی چیز کی نسبت بھی اپنی طرف کر دے کہ یہ چیزیں مجھے میری عقل مندی سے ملی ہیں، یا گویا کہ یہ چیزیں مجھے میری محنت کی وجہ سے ملی ہیں، میری ہوشیاری کی وجہ سے ملی ہیں، اسی کو تکبر کہتے ہیں، اور انہی ہی الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تکبر ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی انسان کو دنیا میں تکبر جچتا ہی نہیں۔ یعنی المتکبر، تکبر کرنے والی ذات وہ آتا ہے جو، یعنی سورت کے آخر کی جو آیات ہیں اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہ اگر کوئی تکبر کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے۔ اور اگر کوئی انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے یا بڑا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یا اسی طرح سے اپنے قول فعل سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کو کیا کریں گے؟ پست کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو ذلیل کریں گے، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کیسے انسان کو عزت سے ذلت میں ڈال دیتے ہیں، اور کیسے انسان کو رسوا کر دیتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے بولوں پہ، کیسے بڑائی پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ رات دن کا بادشاہ انسان اور ایک پل میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیسے۔ جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے ان کے دلوں میں نفرت ہو جاتی ہے، اپنے دشمن بن جاتے ہیں، اور محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، بس یہ سمجھنا اس انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں اور یہ جبار قسم کے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں بڑائی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو کبھی بھی خیر کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جب بھی سمجھ آئے گی شر کی بات سمجھیں گے، جب بھی ان لوگوں کا دھیان جائے گا شیطانی کی طرف جائے گا، لڑائی کی طرف جائے گا، جھگڑے کی طرف جائے گا، فساد کی طرف جائے گا، لیکن ان لوگوں کو صحیح بات کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ نہ آنا وجہ کیا ہے کہ جب دل انسان کا مردہ ہو جائے پھر کبھی بھی انسان نہیں سن سکتا، کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھو کفار مکہ کو اللہ کے نبی نے بڑا سمجھایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نبی یہ مردے ہیں، آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے، ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے ان کے پاس سے ختم ہو گئی ہے، اس لیے آپ ان کو کبھی بھی ہدایت پہ نہیں لا سکتے، ان کو گمراہی سے ہدایت پر نہیں لا سکتے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ دل مردہ ہو گیا، اور جو انسان یعنی سمجھنے کی کوشش نہ کرے
بڑوں کی بات سمجھنے کی کوشش نہ کرے یا اپنے دوستوں کی بات سمجھنے کی کوشش نہ کرے، وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے کہ جس پہ یعنی نصیحت ہی اثر نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب دیکھو، ایک ہے تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ایک ہے تکبر اللہ کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کی بات نہ ماننا، یہ بھی تکبر کے اندر ہے۔ یعنی اذان سن کر مسجد میں نہ آنا، اذان سن کر نماز نہ پڑھنا، اذان سن کر اللہ کو سجدہ نہ کرنا، یا اسی طرح سے قرآن کا کوئی حکم سن کر تابعداری کی طرف نہ آنا، اطاعت کی طرف نہ آنا، فرمایا یہ بھی تکبر ہے۔ اور جو اللہ کی بات سے یعنی دور ہو رہا ہے، اللہ کی بات کو نہیں سمجھ رہا، فرمایا کہ سیدخلون جہنم داخرین، ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ مالک نے جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو سنا، پھر اس پہ اللہ کی تابعداری کی، وہ لوگ بہت فائدے میں رہ گئے۔ اور جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور اسی طرح سے اپنی عقل کو لے کر آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر دوسری طرف آئے، ایسے لوگ بڑے نقصان کے اندر ہوں گے۔ بجلی اندروں نا ایک لال بٹن ہونا، انہوں 2 نمبر تے کر دو، 2 نمبر تے کر دو۔